السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور رمضان مبارک اور قرآن پاک یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن پاک وہ عظمت والی کتاب ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وہ عظمت والی کتاب جو تمام انسانوں کے لیے دستور ہے، وہ عظمت والی کتاب کہ جو تمام انسانوں کے لیے قانون ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کا بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، اگر یہ اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اہل کتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی تصدیق تمہارے نبیوں نے کی، جس کی تصدیق تمہارے رسولوں نے کی۔ تو اگر یہ کتاب نہ آتی تو تمہارے نبی بھی جھوٹے ثابت ہوتے، تمہاری کتابیں بھی جھوٹی ثابت ہوتی۔ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اس کتاب نے آ کر تمہارے نبیوں کی بھی تصدیق کر دی کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ آخر زمانے میں کتاب آنے والی ہے، جو تمہاری کتابوں نے کہا تھا کہ آخر زمانے میں کتاب آنے والی ہے۔ تو اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اس کتاب نے آ کر تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کر دی، تمہارے نبیوں کی بھی تصدیق کر دی۔ تو تمہارا اس کتاب کا انکار کرنا حقیقت میں اپنے نبیوں کو جھٹلانا ہے اور اپنی کتابوں کو جھٹلانا ہے۔ تو اگر اس میں یہ اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ پر تھی، جس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام علوم جمع فرما دیے گئے، ہر چیز کا ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی تر سے تر، کوئی خشک سے خشک چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اس روشن کتاب میں موجود نہ ہو۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اس روشن کتاب میں موجود نہ ہو۔ اور پھر قرآن پاک کے 20ویں سپارے میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ جتنے غائب ہیں آسمانوں میں اور جتنے غائب ہیں زمین میں، ان تمام کا ذکر اس روشن کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جاتی ہے تو میں قرآن پاک سے ڈھونڈ لیتا ہوں کہ میری رسی کہاں پہ گم ہوئی تھی۔ اگر ہم نہیں سمجھ سکتے تو ہماری عقلوں کا قصور ہے، یہ ہمارا ذاتی قصور ہے، باقی قرآن پاک کے اندر تمام علوم موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، تو جو حضور کے علم کا انکار کرے وہ یا تو قرآن میں سارے علوم کو نہیں مانتا یا پھر حضور کو سارے قرآن کا عالم نہیں مانتا۔ تو یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس نے ہر چیز کا واضح طور پر ذکر کر دیا۔ تورات، انجیل، زبور، وید، گرنتھ، جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ یہ واحد قرآن پاک ہے کہ جس سے جو بھی سوال کیا گیا وہ قرآن پاک نے فوراً ہی اس کا جواب دیا ہے۔ اگر سوال کیا گیا بھی تمہارا کیا نام ہے تو پچھلی جتنے بھی کتابیں ہیں
وہ سب خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک نے فوراً جواب دیا کہ بل ہوا قرآن مجید، کہ میرا نام قرآن مجید ہے۔ تو جب یہ سوال کیا گیا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے، تو پچھلی تمام کتابیں خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک نے اس کا جواب دیا کہ تنزیل من رب العالمین، کہ میں رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہوں۔ تم کس کی طرف آئے ہو؟ تو وہ کتابیں خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک نے فوراً ہی اس کا جواب دیا کہ نزل علی محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہوں۔ بھی آنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ تو تمام کتابیں خاموش ہیں کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کا جواب دیا کہ ہدی للناس، کہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ بھی تمہیں کون لے کر آیا ہے، اس کے بارے میں بھی تمام کتابیں خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک نے جواب دیا کہ نزل بہ روح الامین، کہ جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آئے ہیں۔ بھی تم کب آئے ہو؟ تو جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تمام خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک نے جواب دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں رمضان کے مہینے میں آیا ہوں۔ تو جب قرآن پاک کی یہ فصاحت دیکھ کر اگر اگلا سوال کر دیا جائے کہ حضور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا نام کیا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ کس نے تمہیں بھیجا، یہ بھی بتا دیا کہ کس کے پاس آئے ہو، اور یہ بھی بتا دیا کہ کب آئے ہو، کیوں آئے ہو، تو پھر یہ نہیں بتایا کہ آپ دن کو آئے ہیں یا رات کو آئے ہیں، تو قرآن پاک نے بڑی فصاحت کے ساتھ اس کا بھی جواب دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو لیلۃ القدر میں اتاری گئی۔ تو قرآن پاک نے ہر چیز کا جواب دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اتاری گئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی 1000 صورتیں ہیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں ہیں، تو عرض کیا کہ یا اللہ اسے کون پڑھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے کلیم، میں اس سے بھی اشرف کتاب، اس سے بھی اعلیٰ کتاب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کروں گا۔ تو یا اللہ اس امت کی تو عمریں بھی بہت تھوڑی ہوں گی، وہ امت اس کتاب کو کس طرح پڑھے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے کلیم، میں اپنے محبوب کی امت پر وہ کتاب اتنی آسان کر دوں گا کہ اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو زبانی یاد کر لیں گے۔ آج ہم بادشاہوں کو ترجیح دیتے ہیں، مالداروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مالدار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے جگیردار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے سرمایہ دار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے امیر بہتر ہے، کوئی کہتا ہے سفیر بہتر ہے، کوئی کہتا ہے وزیر بہتر ہے۔ لیکن اللہ کے بندو، یہ تو دیکھو کہ اللہ اور اس کا رسول کس کو بہتر قرار دیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگو سن لو، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں سب سے بلند ترین درجہ قرآن پڑھنے والوں کا ہوگا، اور جو حافظ قرآن ہوگا اس کا تو سب سے افضل ترین مرتبہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا، جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اور جہاں تو قرآن پاک کی آخری آیت پڑھے گا وہی تیری آخری منزل ہوگی۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سروں پر ایسے سنہری تاج رکھے جائیں گے جن کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی ان کے سامنے ماند پڑ جائے گی۔
لوگ حیران ہوں گے، آپس میں کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ نہ تو یہ انبیاء ہیں، نہ یہ شہداء ہیں، نہ یہ صدیقین ہیں، نہ یہ صالحین ہیں، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن پاک زبانی یاد کروایا تھا۔ تو جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک زبانی یاد کروایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ دیا کہ ان کے سروں پر ایسا سنہری تاج رکھا کہ جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی۔ تو جنہوں نے خود قرآن پاک حفظ کیا اور پھر اس پر عمل کیا، ان کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کتابیں بیک وقت نازل کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اے پیارے داؤد، یہ تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے قانون ہے، دستور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے پیارے کلیم، یہ تورات تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے قانون اور دستور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے پیارے روح اللہ، یہ کتاب، یہ انجیل تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے قانون اور دستور ہے۔ لیکن جب اس کے محبوب کی باری آئی تو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے تمہیں قانون بنا کر نہیں دیا، ہم نے تمہیں دستور بنا کر نہیں دیا، بلکہ اے محبوب یہ قانون، یہ دستور تمہاری مرضی کے مطابق بنے گا۔ اے محبوب، تو بولے گا تو قانون بن جائے گا، تو اٹھے گا تو قانون بن جائے گا، تو بیٹھے گا تو قانون بن جائے گا، تو چلے گا تو قانون بن جائے گا، تو آسمان کی طرف سر اٹھائے گا تو قانون بن جائے گا۔ اے محبوب، حتیٰ کہ تو مسکرائے گا تو قانون بن جائے گا۔ پھر دیکھو اسی طرح ہوا کہ نہیں، روزے سفر کی حالت میں روزے قضا کرنے کا حکم آیا، پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا حکم آیا، اور محبوب کے چاہنے پر بیت اللہ کو کعبہ بنا دیا گیا۔ میرے دوستو، اب یہ بھی دیکھو کہ جن انبیاء کرام کو کتابیں ملی، صحیفے ملے، انہیں کتابیں اور صحیفے لینے کے لیے خود جانا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے کوہ طور پر جانا پڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل لینے کے لیے کھلے میدان میں آسمان کے نیچے انتظار کرنا پڑا۔ لیکن جب اس کے محبوب کی باری آئی تو فرمایا کہ اے محبوب، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہاڑ پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان کے نیچے میدان میں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اے محبوب جہاں تو ہوگا کتاب وہیں پہ نازل ہوگی۔ تو اگر مکہ میں ہوگا تو کتاب مکہ میں نازل ہوگی، تو مدینے میں ہوگا تو کتاب مدینے میں نازل ہوگی۔ تو میرے دوستو دیکھ لو، آج بھی ہر کتاب، ہر سورت کے شروع میں جب سورت شروع ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں بھی تشریف لے گئے، جو جو حالات اور واقعات پیش آئے، وہ قرآن پاک نے تمام کے تمام اپنے اندر محفوظ کر لیے۔ گویا کہ کلام کیا ہے؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ تو میرے دوستو قرآن پاک پڑھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک پڑھو، اس سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھو، قرآن کے پڑھنے سے بندے کو ہدایت ملتی ہے۔ قرآن پاک پڑھو کہ اس کے پڑھنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھو، اس کے پڑھنے سے اولاد نیک بنتی ہے۔ قرآن پاک پڑھو، اس کے پڑھنے سے بندے کے چہرے پر نور آتا ہے۔ قرآن پاک پڑھو، اس کے پڑھنے سے بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔